بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم اپنے بچوں کو اسلام مخالف تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا تعلیم کے نام پر ہمارے اور ہمارے بچوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اسلام دشمنی کی گود میں دے دیا ہے؟ ناظرین، یہ 3 سوال ایسے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ تعلیم کے نام پر دین کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ برصغیر میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایسے ممالک ہیں جہاں مغرب نے اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر رکھی ہیں کہ ہر چیز میں ان کا اثر نظر آتا ہے۔ تعلیم کے نام پر بھی عیسائیوں کے سکول ان 3 ممالک میں سب سے زیادہ ہیں، جنہیں کانوینٹ سکول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان سکولوں کا مقصد تعلیم دینا ہے اور انہیں اس لیے قائم کیا گیا کہ ان ممالک میں عیسائی اقلیت میں ہیں تو ان کو تعلیم کے برابر مواقع دیے جائیں اور ان کے ساتھ دوسرے سکولوں میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو۔ یہ کہہ کر ان ملکوں کی حکومتوں سے سکول کھولنے کی اجازت مانگی گئی اور پھر ایک کے بعد ایک سکول کھلتے چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کی فنڈنگ سے چلتے ہیں، یعنی یہاں کا سارا خرچہ جو بھی ان سکولوں پر ہو وہ مغربی ممالک سے عیسائی ڈونیشن کے نام پر بھیجتے ہیں۔ اصلیت میں دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں ان کانوینٹ سکولوں میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کے بچوں کی ہوتی ہے، جو بڑے فخر سے اپنے بچوں کو کانوینٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں، مگر شاید وہ والدین نہیں جانتے ان سکولوں میں پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کانوینٹ سکولوں کے سلیبس اور یہاں دی جانے والی تعلیم سے متعلق بتائیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اس نے مشنری یعنی کانوینٹ سکول میں تعلیم حاصل کی ہے اور اس کو وہاں کیا سکھایا گیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ان کو کانوینٹ سکول میں اسلام مخالف تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام کو شیطانی دین کہا جاتا ہے، بلکہ عیسائیت کے علاوہ ہر مذہب پر تنقید کی جاتی ہے۔ ناظرین، ریحا نامی اس لڑکی نے کہا کہ میں نے عیسائی سکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں بہت سے تنگ نظر لوگ موجود تھے۔ اس کا اشارہ اساتذہ اور سکول سٹاف کی طرف تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تنگ نظر لوگ عیسائیت کے علاوہ ہر مذہب کو شیطانی پوجا کہتے ہیں، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو اسلام دنیا کا نمبر 1 مذہب نہ ہوتا۔ Well, I went to a Christian school, and there I'm surrounded by a very good number of narrow-minded people, and the narrow-minded people's beliefs are anything except for Christianity is devil worship. So according to them, everything is devil worship, and for them Islam is as well as devil worship. But I don't see it that way, because if this is devil worship, it won't be the number 1 religion in the world. So clearly there's something in Islam that Christianity doesn't have, which is why it's such a achieving and a lot of people are in it. So my question is, I want to know what that something is. ناظرین، یہ سوال سن کر وہاں موجود ہر شخص دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہر شخص کو نہیں معلوم جو کبھی کانوینٹ سکول نہیں گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر آئے اور کہا کہ بہن، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے اربوں خربوں ڈالر ہر سال اسلام مخالف پروپیگنڈے پر لگائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اسلام ہی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وہ منصوبے بناتے ہیں مگر اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ لوگ دور رہ کر سمجھتے ہیں اسلام اچھا دین نہیں، مگر جب وہ اسلام کے قریب آتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ آج کل اسلام کو 2 چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے، ایک دہشت گردی اور دوسرا خواتین کے حقوق۔ اگر خواتین کے حقوق اسلام میں نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو بھی امریکی اسلام قبول کرتے ہیں ان میں 2/3 خواتین ہوتی ہیں؟ اگر واقعی یہ پروپیگنڈا سچا ہے تو پھر یورپ اور امریکہ میں کون خواتین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ اسلام میں تحفظ تصور کرتی ہیں۔ میں 20 سال سے دعوت اسلامی دے رہا ہوں، میں نے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ ہر کوئی اسلام کے مختلف باتوں سے متاثر ہوا، مگر ان مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لائے اور اس سے متاثر ہوئے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والے زبانی طور پر تو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مگر عمل سے مانتے نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ایک خدا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ فادر، ہولی اسپرٹ اینڈ سن،
اسلام صرف ایک ہی مذہب ہے جو توحید کی بات کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی کہانیاں بھی دیکھیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں ایک خدا دوسرے سے لڑ رہا ہے اور شیطان جیت جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ بالکل عقل سے باہر ہے۔ کچھ ایسے مذاہب ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا مر جاتا ہے۔ یہ بالکل فالتو بات ہے۔ اگر خدا مر جاتا تو پھر دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ جب عقل کے دروازے کھول کر دیکھیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ In spite the media today being against Islam, you can imagine the power that the amount of billions and trillions of dollars they are pumping against Islam to degrade it, yet it is the fastest growing religion. So that's a miracle. Allah says in the Quran, in Surah Imran chapter 3 verse 54, Makaru makrallah wallahu khairul makirin. They planned and plotted, Allah too planned. Allah is the best of planners. So in this way the major factor is that Islam is the most logical religion. There may be certain things which they may feel, oh, it's bad, it's like that. But when they come close to it, like today, Islam is maligned. One thing is terrorism, second is that there are no women's rights. If there are no women's rights in Islam today, out of the Americans accepting Islam, 2/3 are women. So why are the American women accepting Islam? Out of the Europeans accepting Islam, 2/3 are women. If Islam is a religion which does not give rights to the women, then who's forcing the European and American women to accept Islam? Because they find the security. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ بتوں کی پوجا غلط ہے؟ وہ خاتون بولی جی ہاں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہیں؟ تو خاتون بولی میں اس پر یقین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا پھر آپ یقین کرتی کیوں نہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ ابھی اس چیز سے متاثر نہیں، مگر میں متاثر ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا ابھی نہیں پڑھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ جائیں اور قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپ یقیناً متاثر ہوں گی۔ یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے، آپ بھی سنیے ناظرین۔ Sister, do you believe there's one God? Yeah, I do believe there's one Do you God. believe idol worship is wrong? Excuse me? Do you believe idol worship is wrong? Yes, Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I want to. So why don't you? Because I'm not inspired yet. I want to be inspired. It's nothing like inspiration. If you say you want to, if somebody is stopping you from. Myself, I want to be inspired. I want to know that that is the truth and the That's only right. So truth. maybe you coming to the lecture is not enough inspiration. You coming to the microphone to ask this question is enough inspiration for you, since you believe there's one God, since you believe idol worship is wrong, and if you believe in Quran. Have you read the Quran? No. I would request you to read the Quran, and if you read the Quran, you'll understand more about Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بدھ، عیسائیت، ہندوازم سمیت ہر مذہبی صحیفے اور کتاب میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے کیا بائبل پڑھی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا ہاں، یہ میرے اسکول میں ایک مضمون تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کو بائبل میں کئی جگہوں پر مینشن کیا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک حوالہ دیتا ہوں جس میں جیزس نے خود کہا کہ میں بہت سی چیزیں کہہ سکتا ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ سچی روح آئے گی تو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ وہ اپنی طرف سے نہیں بولے گا، وہ وہی کہے گا جو خدا کا پیغام ہوگا۔ تو یہ بائبل میں لکھا ہے۔ جو بھی ریفرنس میں نے آپ کو دیے یہ سارے اشارے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ویدا، پرانا، پارسی، بدھ اور دیگر کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ذکر ملتا ہے۔ وہ خاتون یہ دلائل سن کر بہت متاثر نظر آئی اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مخاطب ہو کر کہا میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا مگر اب میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے ایک ترجمے والا قرآن دے دیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اہلیہ سے کہا اس خاتون کو ایک ترجمے والا قرآن دے دیں اور ساتھ ہی اس خاتون کو رابطے کے لیے ای میل بھی بتائی کہ آپ کو کوئی بھی شبہ ہو آپ ہمیں پوچھ سکتی ہیں، آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ Now, doctor, since that I've never actually read the Quran, may I humbly request that can I have a translated version of the Holy Quran? Sure, inshallah, I'd request my wife
to hand over a translation of the Quran. She will inshallah hand over the translation. And I request you that please read the translation. And inshallah, if you have any question, you can either ask to a local Dawah organization, or you can ask to Islamic Information Services, or you can write to us, email, it's a global village. You can send the email to islam@irf.net. irf.net, it's the short form for the organization Islamic Research Foundation. And inshallah, we'll try our level best to clarify our doubts. Hope that answers the question. Thank you, Doctor. You're welcome. नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। क्या आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या आपके भाई बहन, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार या जानने वाले? अगर ऐसा है तो एक बार आप लाजमी उनके निसाब देख लीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।